السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ یو ول بی فائن. آج کے بائیولوجی کے ہمارے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے بائنومیل نومنکلیچر کو. جانداروں کو سائنسی نام دینے کا طریقہ بائنومیل نومنکلیچر کہلاتا ہے. جیسا کہ لفظ بائنومیل سے ظاہر ہے، ہر اسپیشیز کا سائنسی نام دو ناموں پر مشتمل ہوتا ہے، پہلا جینس اور دوسرا اسپیشی کا نام. سویڈن کے ایک بائیولوجسٹ جس کا نام کارلس لینس ہے، اس نے سسٹم کو متعارف کروایا اور پہلی مرتبہ اختیار بھی کیا. اس کا سسٹم جلد ہی پھیل گیا اور مشہور ہو گیا. اس کے دیے ہوئے بہت سے نام آج بھی استعمال میں ہیں. اس کے علاوہ سائنٹیفک نیم لکھتے وقت اور یوز کرتے ہوئے کچھ رولز کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ درج ذیل ہیں. سب سے پہلے سائنسی ناموں کو عام طور پر اٹیلکس یعنی ٹیڑھی لکھائی میں لکھا جاتا ہے یا ٹائپ کیا جاتا ہے، اور جس ہاتھ سے لکھنا ہو تو نام کے نیچے خط کھینچے جاتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ ہے جینس کے نام کو ہمیشہ بڑے حروف یا لیٹر سے شروع کیا جاتا ہے، جبکہ اسپیشیز کے نام کو کبھی بھی بڑے حروف سے شروع نہیں کیا جاتا، چاہے یہ مخصوص اسم پراپر ناؤن سے ہی ماخوذ کیوں نہ ہو. سائنسی نام کو جب پہلی مرتبہ استعمال کیا جائے تو مکمل نام لکھا جاتا ہے، مگر جب یہ دہرایا جا رہا ہو تو پہلے نام کا مخفف استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ہم نے ڈسکس کیا بائنومیل نومنکلیچر کو، اس کی تعریف پڑھی ہے اور اس کے اصولوں کو. اب ہم دیکھتے ہیں سگنیفیکینس یعنی اہمیت کو، یعنی بائنومیل نومنکلیچر کی سگنیفیکینس کیا اور یعنی اہمیت کیا ہے. تحقیق کے دوران جانداروں کے عام ناموں سے بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں. کئی علاقوں میں ایک ہی جاندار کے کئی مختلف نام ہوتے ہیں. مثال کے طور پر انین کو اردو میں پیاز کہتے ہیں، مگر پاکستان کے مختلف علاقوں میں اسے اور ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، جیسا کہ باسل اور واصل وغیرہ. اس کے علاوہ کئی اور کنٹریز یعنی دوسرے ممالک میں بھی اس کے کئی نام ہیں. سائنس میں اس کا ایک ہی نام ہے یعنی ایلیم سیپا. کئی جگہ مختلف جانداروں کو ایک جیسے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک نام کالا پرندہ یعنی بلیک برڈ، جسے عام زبان میں کوا کہا جاتا ہے، عام کوے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پہاڑی کوے کے لیے بھی. بعض اوقات جانداروں کا سائنسی نام اس کے محقق کے نام پر رکھ دیا جاتا ہے جس نے اس جاندار کو بیان کیا اور اس کی کلاسیفیکیشن کی ہو. مثال کے طور پر پہاڑی آبنوس کے درخت کا نام ایک بوٹنسٹ باہن کے نام پر باہنیا ویریگیٹا رکھا گیا. یہ جنوب مشرقی ایشیا میں ایک نمائشی درخت ہے. عام ناموں کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک بائیولوجسٹ کے لیے مچھلی یعنی فش ایک ورٹیبریٹ ہے جس میں ریڑھ کی ہڈی، فینس اور گلز پائے جاتے ہیں، لیکن کئی عام نام جیسے سلور فش، کرے فش، جیلی فش اور سٹار فش میں سے کوئی بھی فش کی تعریف پر پورے نہیں اترتا. اور اسی لیے ان تمام مسائل کے حل کے لیے جانداروں کو بائنومیل نومنکلیچر سے سائنسی نام دیے جاتے ہیں. اس سسٹم کی اہمیت اس کے وسیع اور مسلسل استعمال میں ہے. بائنومیل نومنکلیچر میں ہر اسپیشیز دو الفاظ پر مشتمل نام سے پہچانی جاتی ہے. ایک ہی نام تمام دنیا اور تمام زبانوں میں استعمال ہو سکتا ہے، جس سے ترجمہ کرنے کے دوران مشکلات سے بچا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل، پیاز کا عام نام انین کا عام نام پیاز ہے، جسے ہم سائنسی نام اس کا ایلیم سیپا ہے. سی سٹار یعنی سٹار فش کا سائنٹیفک نیم ایسٹریاس روبینز ہے. ہاؤس کرو یعنی عام کوا، جسے ہم سائنٹیفک نیم کوروس سپلینڈنس کہتے ہیں.
اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں بایو ڈائیورسٹی کا تحفظ۔ پچھلی صدی کے دوران بایو ڈائیورسٹی میں بہت زیادہ کمی ہوتے دیکھی گئی ہے۔ موجودہ زمانے میں انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے اسپیشیز اور ایکو سسٹمز کی بقا کو اتنا خطرہ ہے جتنا زمین کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں تھا۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ایکسٹنکٹ یعنی ناپید اسپیشیز کسے کہتے ہیں۔ ایسی اسپیشیز جو کسی ایکو سسٹم میں موجود نہ ہوں اس ایکو سسٹم میں ایکسٹنکٹ یعنی ناپید اسپیشیز کہلاتی ہیں۔ جب کسی ایکو سسٹم کی اسپیشیز ناپید ہوتی ہیں تو اس کے توازن کو نقصان پہنچتا ہے۔ بائیولوجسٹ آگاہ کرتے ہیں کہ اگر ایک عالمی ایکو سسٹم یعنی گلوبل ایکو سسٹم میں بایو ڈائیورسٹی میں کمی اسی رفتار سے جاری رہی تو یہ اس کے انہدام کا باعث ہوگی۔ پاکستان میں پودوں اور جانوروں کی بہت سی اسپیشیز ناپید ہو چکی ہیں۔ جانوروں کی انڈینجرڈ اور ناپید اسپیشیز کی مثالیں شیر، ٹائیگر، ایشیائی چیتا، انڈین ایک سینگ والا گینڈا، سویمپ ہرن، انڈین جنگلی گدھا، کالا ہرن اور ہینگول ہیں۔ کسی ایکو سسٹم میں ایک اسپیشیز اس وقت ناپید کہلاتی ہے جب یہ یقین ہو جائے کہ اس کا آخری جاندار بھی اس ایکو سسٹم میں مر چکا ہے۔ جب کسی اسپیشیز کے مستقبل قریب میں ناپید ہو جانے کا خطرہ ہو تو ایسی اسپیشیز انڈینجرڈ اسپیشیز کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں امپیکٹ آف ہیومن بینگز آن بایو ڈائیورسٹی یعنی بایو ڈائیورسٹی پر انسان کا اثر۔ آج سے 10,000 سال پہلے تک زمین پر تقریباً 50 لاکھ انسان تھے۔ زراعت اور صنعت میں ترقی کے ساتھ ہی انسان کی آبادی تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی۔ آج زمین پر تقریباً 7 ارب لوگ رہتے ہیں۔ ہر روز دنیا کی آبادی میں 2,60,000 لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہر منٹ میں 180 افراد کا اضافہ ہوتا ہے۔ 7 ارب انسانوں کے حالات زندگی بہتر بنانے کے لیے ہم بایو ڈائیورسٹی کی بقا کو شدید خطرات سے لاحق کر رہے ہیں۔ مساکن کی تباہی، جنگلات کی کٹائی یعنی ڈیفورسٹریشن، زیادہ شکار یعنی اوور ہنٹنگ، اسپیشیز کا متعارف کروایا جانا یا نکالا جانا، پولیوشن اور آب و ہوا، کلائمیٹ میں تبدیلی اسپیشیز کے معدوم ہو جانے کی بڑی وجوہات ہیں۔ زمین پر بایو ڈائیورسٹی کو لاحق سب سے بڑا خطرہ شاید مساکن ہیبیٹیٹ کی تباہی ہے۔ سی اسٹار یعنی اسٹار فش میوزلس کو کھاتی ہے۔ اگر سمندر کے کسی علاقے سے سی اسٹارز کو نکال دیا جائے تو میوزلس کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ بڑی تعداد میں موجود میوزلس چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے ہیں اور ان کی بقا کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ اس طرح پاکستان میں سفیدہ یعنی یوکلپٹس کے درخت آسٹریلیا سے درآمد کرکے متعارف کروائے گئے ہیں۔ یہ پودے زمین سے زیادہ پانی جذب کرتے ہیں اور انہوں نے زیر زمین پانی کی تہہ کو خراب کیا۔ اس سے ان پودوں کو نقصان پہنچا جو سفیدے کے درختوں کے قرب و جوار میں اگے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جنگلات کی کٹائی سے بھی بایو ڈائیورسٹی کو بہت سا نقصان ہو رہا ہے اور بایو ڈائیورسٹی کم ہو رہی ہے۔ بعض اوقات جنگلات کے خاتمے کا عمل آہستہ ہوتا ہے اور بعض اوقات شہروں کی ترقی کے لیے درختوں کی کٹائی تیز رفتار اور تباہ کن ہوتی ہے۔ عام طور پر جنگلات کا خاتمہ اس وقت کیا جاتا ہے جب لکڑی، زراعت اور شہروں کی آبادکاری کی خاطر ان کو ہٹایا جاتا ہے۔ جنگلات بایو ڈائیورسٹی کو رہنے کا ماحول دیتے ہیں۔ جنگلات سے حاصل کردہ سامان مثلاً عمارتی لکڑی، ایندھن کی لکڑی نے انسانی معاشرے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج بھی ترقی یافتہ ممالک میں مکانات کی تعمیر میں عمارتی لکڑی اور کاغذ کی تیاری میں لکڑی کے گودا یعنی ووڈ پلپ کا استعمال جاری ہے۔ جنگلوں سے حاصل کی گئی مصنوعات کی صنعت ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک کی معیشت کا ایک بڑا حصہ ہوتی ہے۔ جنگلات کو زرعی زمین میں تبدیل کرنے سے قلیل مدتی معاشی فائدہ تو ہوتا ہے مگر آمدن میں اکثر طویل مدتی خسارہ ہو جاتا ہے۔
جنگلات ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آلودگی کے ذمہ دار مادوں کو جذب کرتے ہیں اور اسی طرح بائیوسفیئر میں توازن رکھتے ہیں۔ جنگلات کی اہمیت ان کی خوبصورتی اور سیر کے لیے آنے والوں کے لیے ان کی کشش کی وجہ سے بھی ہے۔